ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات ترجمان القرآن اکتوبر 2017۔ موضوع ہے نیا ہجری سال، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقاضے۔ تحریر عبدالغفار عزیز، آواز مطاہر صدیق چودھری، پیشکش ادارہ اقص و آواز۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1438 سال گزر گئے۔ صرف یہ عرصہ ہی نہیں، قیامت تک دنیا و آخرت میں کامرانی صرف اور صرف قرآن و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے عطا کردہ نظام کے لیے ہے۔ قیامت تک صرف وہی حق اور خیر ہے جسے قرآن و سنت نے درست فرما دیا۔ ان سے متصادم ہر نظام، نظریے، افراد اور اقوام نے بالآخر نامراد ہونا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی شر اس قدر غالب آ جائے کہ ظلم و جبر، مکاری و منافقت اور خیانت و دھاندلی ہی کامیابی کی راہ قرار دی جانے لگے۔ ایک سے بڑھ کر ایک بڑا قارون اٹھے اور سب اسی جیسی دولت و شہرت کی تمنا کرنے لگیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک فرعون اور نمرود سامنے آئے اور خود کو موت و حیات کے مالک اور رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے انا احیی و امید و انا ربکم الاعلیٰ کی صدائیں لگانے لگیں، لیکن بالآخر سب دعوے کھوکھلے اور ساری چکا چوند ماند پڑ جائے گی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی ابدی حقیقت کی ایک روشن مثال ہے۔ آپ ایک ایسے معاشرے میں تشریف لائے کہ جس میں صدیوں سے بیت اللہ تک کو اپنے تراشیدہ بتوں سے آراستہ کیا جا رہا تھا۔ عریانی و بدکاری یوں مسلط تھی کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی بے لباس ہو کر کیا جاتا تھا۔ دعا و استغفار کی بجائے سیٹیاں اور تالیاں بجانا مکاؤں و تصدیہ عبادت قرار دیا جاتا تھا۔ انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنا غلام اور عبد بنا لیتے اور بھیڑ بکریوں کی طرح ان کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بندگیاں چھوڑ کر صرف رب العالمین کی بندگی کی دعوت دی، تو آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کیا اذیت اور عذاب نہ دیا گیا۔ آخر کار بیت اللہ کا سایہ اور اب آباء و اجداد کی سرزمین چھوڑ کر سینکڑوں میل دور یثرب کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ لیکن ابتلا کا یہ مرحلہ نجات و فتح مبین کا اولین باب ثابت ہوا۔ پھر اس دور کی عالمی قوتیں، سپر پاورز روم اور فارس بھی زیر ہوئیں۔ کعبۃ اللہ سب بتوں اور بت گروہوں سے پاک ہوا اور مکہ میں قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ 23 سال پر مشتمل عہد نبوت نے قیامت تک معیار حق بننے والا نظام حیات ہی عطا نہیں کیا، بلکہ اس نظام کو عملاً نافذ کرتے ہوئے ایک شاندار اسلامی ریاست بھی تشکیل کر کے دکھائی۔ رب ذوالجلال چاہتا تو عظیم تبدیلی کے یہ تمام مراحل صرف ایک حکم اور اشارے ہی سے طے ہو جاتے، لیکن بندوں کو اصلاح و انقلاب کے اصول و ضوابط بتانا اور سکھانا مقصود تھا۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ دوڑائیں تو عظیم اسباق میں اہم ترین سبق آپ کی جہد مسلسل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو صدموں اور زخموں کی وجہ سے مایوسی کو قریب پھٹکنے دیا اور نہ فتح و نصرت کو غرور و جمود کا باعث بننے دیا۔ رب کائنات نے نبوت کے عظیم ترین منصب پر فائز کرتے ہی حکم دیا، قم فانذر وربک فکبر۔ المدثر آیت 2 اور 3۔ اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کر دیجئے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، اور قم اللیل الا قلیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ سورہ مزمل آیات 2 تا 5۔ رات کے کچھ پہر کے علاوہ ساری رات قیام اللیل کیجئے، ہم آپ پر ایک گراں قدر ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ فرامین الہی سنتے ہی پوری زندگی کا دھارا بدل گیا۔ اب ایک ہی مقصد اور ایک ہی لگن تھی کہ ایک فرد اور ایک قبیلے کو رب کی طرف بلانا ہے۔ پھر مکہ آنے یا وہاں سے گزرنے والا کوئی فرد یا قافلہ ایسا نہ تھا کہ جس تک آپ نے دین کی دعوت اور اللہ کا پیغام نہ پہنچا دیا ہو۔
اسی لگن کا مظہر وہ منظر تھا کہ جب ایک روز صبح سے شام تک کار نبوت انجام دیتے رہے، تاریکی چھانے لگی تو گھر لوٹے۔ کمر بستر سے نہ لگی تھی کہ کانوں میں آواز آئی کہ کسی نئے قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ فوراً اٹھ کر دوبارہ باہر جانے لگے۔ اہل خانہ نے عرض کیا کہ کچھ آرام فرما لیجئے، صبح دم ملاقات کر لیجئے گا۔ چہرہ انور کا رنگ بدلا اور یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لے گئے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ قافلہ رات ہی کے کسی پہر کوچ نہ کر جائے گا؟ حج کا موقع ہو، سالانہ مجلس ادب و شاعری کا انعقاد یا کھیل کود کا میدان سجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دعوت دین اور تزکیہ و تربیت کا حق ادا کر دیا۔ اس دوران میں آل یاسر کو شہید ہوتے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر تڑپتے، شیب ابی طالب میں بچوں کو بلکتے اور اپنے صاحبزادی سمیت کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت حبشہ پر مجبور ہوتے دیکھا۔ یہی نہیں، اعلیٰ و عرفہ مناسب، مال و دولت کے انباروں اور بتوں کی پوجا سے نہ روکنے کی شرط پر مفاہمت کی بھی پیشکش ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی پیغام تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ آیت 208، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سورہ انعام آیت نمبر 153۔ اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ اس دوران دار ارقم کی تربیت گاہ میں اہل ایمان کی تعلیم و تزکیہ کا سفر بھی جاری رہا اور اللہ کے حضور دعائیں بھی کہ پروردگار مکہ کے مؤثر ترین افراد کو بھی اس قافلہ حق کا ساتھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حمزہ و عمر رضی اللہ عنہما جیسی پورے وقار ہستیاں بھی عطا کر دیں، پھر مکہ ہی نہیں قریبی بستیوں کا رخ کیا۔ اس زمن میں سفر طائف ایک مکمل داستان رکھتا ہے، جس کا اختتام آپ کی اس درد بھری دعا پر ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نظر میں بے وقتی کا شکوہ صرف آپ ہی کی جناب میں کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے کن کے سپرد کیا جا رہا ہے، ان غیروں کے جو مجھے پہچان ہی نہیں رہے، یا ان اپنوں کے کہ جو پہچان کر بھی نادانیوں پر اترے ہوئے ہیں۔ پروردگار، لیکن اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کسی کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں۔ عہد مکہ ہی نہیں، مدینہ پہنچ کر اور اولین اسلامی ریاست کے قیام کے بعد بھی پے در پے آزمائشیں اور مہمات درپیش رہیں۔ کبھی مشرکین مکہ کے پے در پے حملے بدر و احد اور احزاب کا عنوان بنے، کبھی عمرے کی ادائیگی کی نیت سے مکہ داخل ہونے سے روک دیا گیا، اور کبھی خود مدینہ کے اندر بیٹھے منافقین نے بدترین الزامات، تہمتوں اور دشمن سے گٹھ جوڑ کرنے کی شرمناک مثالیں قائم کیں۔ مدینہ کے قرب و جوار میں بیٹھے یہودی قبائل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دشمن کو شہ دی۔ جزیرہ عرب کے منافق قبائل نے ایمان لانے کا ڈونگ رچا کر 70 حفاظ کرام شہید کر دیے۔ کبھی شمالی سرحدوں پر ایک سپر پاور کیسر روم نے فوجیں جمع کر دیں، اور کبھی مشرق میں دوسری عالمی طاقت کسریٰ فارس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارسال کردہ مکتوب مبارک ٹکڑے ٹکڑے کر کے حقارت سے پاؤں میں رون دیا۔ صفحات سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ خالق کائنات کا محبوب، ساری انسانیت کے لیے پیغام رحمت، تمام انبیاء کی جد و جہد کا نقطۂ کمال اور اسراء و معراج جیسے منفرد و بے مثال معجزات کا حامل، لیکن ایسی جہد مسلسل، ایسی پرمشقت صبح و شام، سبحان اللہ۔ غزوہ احد کے زخم اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 70 شہداء کا غم دلوں میں لیے مغرب کے بعد مدینہ واپس لوٹتے ہیں۔ مدینہ کا کوئی گھر نہ تھا جہاں سے کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا ہو، یا زخموں کا کوئی اعزاز نہ ملا ہو۔ اسی مدینے میں اگلی ہی صبح آپ کی طرف سے منادی کروائی جا رہی تھی کہ مشرکین کے لشکر کا پیچھا کرنے کے لیے فوری طور پر نکلنا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فرمایا لا یخرجن معنا احد الا من حضر یومنا بالامس، ہمارے ساتھ صرف وہی لوگ جائیں گے جو کل ہمارے ساتھ میدان میں لڑے تھے۔ اپنوں اور پرایوں کے لیے پیغام تھا کہ ہم کل کے زخموں کی وجہ سے کمزور یا شکستہ خاطر اور پست ہمت نہیں ہوئے۔ رب ذوالجلال کو یہ عزم و عزیمت اتنی پسند آئی کہ پورا واقعہ قرآن کریم میں ثبت فرما دیا۔ لشکر حمراء الاسد پہنچا، 3 روز وہاں قیام کیا۔ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ کا لشکر
احد کے اگلے ہی روز واپس پلٹ کر مدینے پر حلہ بول دینے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آمد کی خبر سن کر ہی خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلا۔ غزوہ احزاب ایک فیصلہ کن اور اس قدر خوفناک مارکا تھا کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ الاحزاب آیت نمبر 10۔ جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، لیکن بالآخر اللہ کی نصرت آئی۔ طوفانی آندھیوں اور برفانی سردی نے دشمن کے لشکر الٹ دیے، تمام تر محیب لمحات اور آزمائش کی گھڑیاں ختم ہوئیں، جزیرہ عرب سے اکٹھے ہو کر آنے والے سب سفاک دشمن نامراد ہو کر لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ظہر کے بعد گھروں میں واپس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کمر کھول ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لاتے اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احزاب میں شریک فرشتوں نے تو ابھی کمر نہیں کھولی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار کھول رہے ہیں۔ معاہدہ ہونے کے باوجود دوران جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی بجائے حملہ آور فوجوں کی مدد کرنے والے بنو قریظہ سے بھی ابھی نجات حاصل کرنا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منادی کروا دی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ۔ جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، بنو قریظہ تک پہنچنے سے پہلے نماز عصر ادا نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً پھر روانہ ہوئے اور اسلامی ریاست کو بنی قریظہ کے خطرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ پھر فتح مکہ کی لازوال تاریخ رقم ہوتی ہے، لیکن اسے ابھی آخری فتح یا حصول منزل نہیں قرار دیا۔ فوراً ہی غزوہ حنین اور ساتھ ہی فتح طائف کا آغاز ہو جاتا ہے، گویا ایک مہم کے ساتھ ہی اگلی منزلوں کی جانب سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تکمیل دین بھی انہی مارکوں اور میدانوں میں ہوتی ہے۔ احکام شریعت بھی ساتھ ساتھ صادر ہو رہے ہیں۔ شراب و سود اور جوئے کی حرمت ہوتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں پہلی بار اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اسلام کا 5واں رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا جاتا ہے، اور 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں حقوق انسانی کا جامع ترین اور ابدی چارٹر جاری کر دیا جاتا ہے۔ حج کی فرضیت اور اہمیت جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی کافی ہے کہ حج سے واپس جانے والا تمام گناہوں سے پاک ہو کر جوں واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی جنم لیا ہو۔ لیکن حکیم و خبیر ہستی نے اپنے حبیب کو زندگی کے آخری سال فریضہ حج ادا کروایا۔ امتیوں کو یہ پیغام بھی دے دیا گیا کہ ترجیحات کے تعین میں اقامت دین، ریاست اسلامی کے قیام اور تبدیلی و انقلاب کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا اہم پیغام یہ سامنے آتا ہے کہ اگرچہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لیکن نوجوان بیٹے اور بیٹیاں امت کا اہم ترین اثاثہ و سرمایہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اولین افراد میں نوجوانوں کی تعداد نمایاں تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ چاروں بنات النبی رضی اللہ عنہن، حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت شامل تھے۔ حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ چاروں بنات النبی رضی اللہ عنہن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 11 سال شامل تھے۔ حضرت زبیر بن العوام 12 سال، حضرت طلحہ بن عبید اللہ 13 سال، حضرت سعد بن ابی وقاص 17 سال، حضرت عبد الرحمن بن العوف 30 سال اور حضرت عثمان بن عفان 34 سال رضوان اللہ علیہم اجمعین 5 ابتدائی ساتھی تھے۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان بھی آئے، جن کی والدہ مکہ کی امیر ترین تاجر خاتون تھیں، اور جو مکہ کی جس گلی سے گزر جاتے وہ دیر تک ان کے لگائے عطر سے مہکتی رہتی۔ عمار بن یاسر،
بلال بن رباح اور صہیب رضی اللہ عنہم جیسے غلام بھی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم موقع پر ان نوجوانوں کو اہم ذمہ داریاں سونپیں جو انہوں نے بدرجہ کمال ادا کی۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے فیصلہ کن موڑ پر اہل یثرب نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ اپنا کوئی نمائندہ، کوئی معلم بھیج دیجیے جو ہمیں دین کی تعلیم دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب حکیم و دانا اور سراپہ قربانی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدوں کو یوں پورا کیا کہ ایک ہی برس میں یثرب کا کوئی گھر ایسا باقی نہ بچا جہاں نور اسلام نے اجالا نہ کر دیا ہو۔ اہل یثرب بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے آئے تو گزشتہ برس 12 افراد تھے، اب 2 خواتین سمیت 75 ہو گئے۔ اللہ کی نصرت مشیت کے بعد یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت و دعوت ہی تھی کہ سرزمین یثرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بے تاب ہو گئی۔ مدنی دور کے کئی اہم واقعات کے بعد فتح مکہ کے موقع پر بھی یہی حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سالہ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اہل عرب قریش مکہ کے بعد بنو ثقیف کو سب سے معزز قبیلہ قرار دیتے تھے۔ پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر سایہ آنے لگا تو بنو ثقیف نے بھی اپنا وفد مدینہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر ان کے لیے خیمہ لگوا دیا کہ اہل ایمان کو نماز پڑھتے دیکھتے اور قرآن کی تلاوت سنتے رہیں۔ وہ ظہر سے قبل مسجد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ اور مذاکرات کرتے اور اپنے سامان کے پاس ایک نوجوان عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ آتے۔ ظہر کے بعد جب واپس آتے تو حضرت عثمان دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے پہنچ جاتے۔ آپ نہ ملتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے۔ جب بنو ثقیف نے طویل مذاکرات کے بعد بالآخر اسلام قبول کر لیا تو آپ نے اسی 20 سالہ نوجوان عثمان بن ابی العاص تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 20 سالہ نوجوان عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سربراہ مقرر فرما دیا کہ ان کے دل میں شوق ایمان اور سوالات میں حکمت و دانائی فراواں تھی۔ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری لشکر 20 سالہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ہی ترتیب دیا، جس میں جناب صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما سمیت تمام جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لشکر اسامہ کی روانگی کی بابت دریافت فرماتے رہے جو آپ کے مرض کو دیکھ کر تاخیر کا شکار ہو رہا تھا۔ بچوں اور نوجوانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ میں خود نوجوانوں کے لیے ایک پیغام عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار صرف نوجوانوں سے خطاب فرمایا۔ احادیث میں یا معشر الشباب اے نوجوانوں، یا بنیہ اے میرے منع، یا غلام اے بیٹے جیسے الفاظ نوجوانوں کو مسلسل ان فرمانات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلا رہے ہیں۔ آپ نے 7 طرح کے افراد کو روز محشر اس وقت اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملنے کا ذکر فرمایا جب اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 افراد کا ذکر بھی امام عادل، انصاف کرنے والے حکمران کے بعد دوسرے نمبر پر شاب نشاء فی طاعت اللہ، وہ نوجوان جس نے اللہ کی اطاعت کے سائے میں پرورش پائی سے کیا۔ ایک جانب یہ سائے رحمت اور دوسری جانب آج کی یا کسی بھی زمانے کی شیطانی دنیا کو دیکھیں تو ان کا سب سے بڑا ہدف بھی یہی نوجوان ہے۔ دور رسالت میں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے مشرکین مکہ دور دراز سے لونڈیاں، گویے اور موسیقی کے آلات منگوایا کرتے تھے۔ قرآن میں بیان کیے گئے سابقہ اقوام کے عبرتناک واقعات کے مقابلے میں قصہ گو مرد اور عورتیں بلایا کرتے تھے۔ آج ان سب شیطانی ہتھ کنڈوں سے کہیں زیادہ خطرناک اور مہلک راستے کھول دیے گئے ہیں۔ ایک بچے اور بڑے کے ہاتھ میں موبائل فون کے نام پر تباہی اور غلاظت کا بارود تھما دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ ایک سہولت، مفید ٹیکنالوجی اور کسی حد تک ضرورت بھی ہے، لیکن اس کی سنگینی کا اندازہ لگانے کے لیے صرف موبائل فون اور مختلف سروسز پیش کرنے والی کمپنیوں کے اشتہارات ملاحظہ کرنا ہی کافی ہے۔ اشتہار کم اور کھلم کھلا بلکہ زبردستی دعوت گناہ زیادہ ہوتی ہے۔ تیز رفتار دنیا سے پیچھے رہ جانا ممکن ہے، نہ دین کا تقاضا، لیکن گزر جانے والے 1438 سال جہاں تیزی سے گزرتے وقت کی اہمیت یاد دلا رہے ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں راہ نجات بھی واضح کر رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بار بار فرمایا کہ التقوی ہا ہنا، اصل تقوی تو یہاں ہے۔ مزید فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، حقیقی ایمان وہ ہے جو دل میں راسخ ہو گیا اور عمل نے اس کی تصدیق کی۔ دل میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی سچی ہوگی، ہر شیطانی یلغار کا مقابلہ اتنا ہی آسان و ممکن ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال نے اسی محبت اور ایمان کی تجدید کے لیے دن میں 5 بار مسجد حاضری کا اہتمام کیا۔ نماز جمعہ کی صورت میں 7 روزہ اجتماع کا شاندار انتظام کیا۔ رمضان اور روزوں کے ذریعے 1 ماہ کی سالانہ تربیت گاہ کا حکم نازل فرمایا اور حج کی صورت میں ایک عالمی مشاورت اور اجتماع امت کا حکم دیا۔ ان عبادات کی اصل روح دلوں میں اسی صورت اتر سکتی ہے کہ بندہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے اصل ہدف سے وابستہ اور مخلص رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہی انسان کے لیے فائدہ مند، ہر پاکیزہ چیز کی حفاظت و نمو، اور انسان کے لیے تباہ کن ہر بات اور ہر کام کی بیخونی اور اس سے بچاؤ تھا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ سورہ اعراف 157 آیت 157۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندش کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ مغربی پالیسی ساز اداروں کے الفاظ میں آج کے ذرائع ابلاغ ان کی خوفناک خفیہ جنگ کے خاموش ہتھیار ہیں۔ سائلنٹ ویپنز آف اے کوئٹ وار۔ یہ جنگ دل و دماغ کو مسحور و مقید کرنے والی جنگ ہے، وار آف ہارٹس اینڈ مائنڈز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، دلوں میں جو پاکیزگی، مقصد حیات کی تازگی اور زندگی ما بعد الموت میں ابدی جنتوں کی طلب پیدا کرتی ہے، جبکہ آج اپنے عروج پر پہنچی ہوئی دل و دماغ کی جنگ اسی پاکیزہ دلی کو ہر نوع کے جرائم سے معمور کر دینا چاہتی ہے۔ مغربی دنیا خود اس تباہی کو بری طرح بھگت رہی ہے۔ ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق 2016 کے دوران صرف امریکہ میں زبردستی بدکاری کے 95,730 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے، اور جو زبردستی بدکاری کے زمرے میں آتے ہیں۔ اپنی مرضی سے غلادت پھانکنا تو ان کے ہاں جرم ہی نہیں قرار پاتا۔ اس عرصہ میں کے دوران لوٹ مار کے 80 لاکھ واقعات رپورٹ ہوئے اور 17,250 افراد قتل ہوئے۔ یہ تو صرف ایک پہلو اور ایک جھلک ہے اس تہذیب کے دیگر اثرات، جس میں ایڈز جیسی ہلاکتوں، مختلف نفسیاتی بیماریوں، منشیات کے پھیلاؤ، رشتوں اور خاندانوں کے بکھر جانے کے واقعات، ماں باپ کے جھگڑوں یا علیحدگی کے باعث تنہا رہ جانے والے بچوں کی تعداد جیسے اعداد و شمار پر نگاہ دوڑائیں تو آسان خطا ہونے لگتے ہیں۔ بدقسمتی مگر یہ ہے کہ ان تمام تباہیوں کی دلدل میں ڈوبتی بزعم خود مہذب دنیا ان تباہیوں سے نجات پانے کے لیے سایہ رحمت میں پناہ لینے کی بجائے ہم سب سے بھی یہ سایہ چھین لینا چاہتی ہے۔ اس ایجنڈے پر وہ کس طرح عمل کر رہے ہیں، ذرا اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ 22 ستمبر کو مصر کی ایک جیل میں اللہ کے ایک ولی 89 سالہ محمد مہدی عاکف اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 1928 میں پیدا ہونے والے جناب عاکف جوانی ہی سے دل میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسائے ہوئے تھے۔ 1948 میں اہل مغرب نے قبلہ اول پر صہیونی قبضہ کروا کے اسے اسرائیل بنانے کا اعلان کر دیا تو نوجوان محمد عاکف بھی اخوان المسلمون کے نوجوانوں کے ہمراہ مصری افواج کے شانہ بشانہ جہاد کے لیے فلسطین چلا گیا۔ اس گناہ کی پاداش میں واپسی پر گرفتار کر لیا گیا، تقریباً 2 سال گرفتار رہا۔ 1954 میں پھر گرفتار کیا اور پورے 20 برس جیل میں رکھا۔ 1996 میں پھر گرفتار کر لیے گئے اور 3 برس بلا وجہ قید رکھے گئے۔ 2013 میں جنرل سیسی کا خون انقلاب آیا تو پھر گرفتار کر لیے گئے اور 22 ستمبر بروز جمعہ زندان ہی سے رب کے حضور پہنچ گئے۔ تدفین بھی رات کی تاریکی میں عمل میں لائی گئی۔ اہلیہ، صاحبزادی، داماد اور وکیل کے سوا کسی کو قبرستان تک نہ آنے دیا گیا، نہ نماز جنازہ ہی کی اجازت دی گئی، اور تو اور اگلے روز ملک بھر میں غائبانہ نماز جنازہ پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اب اصل المیہ ملاحظہ فرمائیے۔ محمد مہدی عاکف کا ایک ہی جرم تھا کہ وہ مصر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اور
شریعت چاہتے تھے۔ وہ اپنے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت رکھتے تھے، لیکن جس وقت اس عاشق صادق کی نماز جنازہ تک پر پابندی تھی، عین اسی وقت قاہرہ کی ایک شاہراہ پر ہلا گلا نائٹ مناتے ہوئے ہم جنس پرستوں کا ایک جشن ہو رہا تھا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہم جنس پرستوں کے معروف پرچم لہراتے، سرے عام خرمستیاں کرتے، خود کو ترقی یافتہ ثابت کرنے کی بھونڈی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں جنرل سی، عالمی ذرائع ابلاغ اور موبائل انٹرنیٹ فراہم کرنے والی مختلف کمپنیوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ محمد مہدی عاکف کو جب سپرد خاک کیا گیا تو یہ نئے ماہ کی دوسری شب تھی۔ ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ جب رات کے سناٹے میں شہید کا جسد خاکی قبر میں اتارا جا رہا تھا، مجھ سمیت سب حاضرین نے محسوس کیا کہ تاریک راتیں ہونے کے باوجود پورے ماحول پر جیسے 14ویں کے چاند کا نور چھایا ہوا ہے۔ میں نے محاصرہ کیے ہوئے پولیس اور فوج کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ، یہ نور میرے مرحوم شوہر اور ہم سب کے لیے راحت و تشفی کا باعث بن رہا ہے۔ یہ سنتے ہی پیچھے کھڑا ہوا ایک فوجی اپنے ضمیر پر طاری بوجھ کی تاب نہ لاتے ہوئے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ نور اللہ کی جانب سے ظالم نظام کے لیے کوئی پیغام اور استعارہ تھا۔ اخوان کے بانی امام حسن البنا کو فروری 1949 کی ایک شام شہید کیا گیا تھا۔ اس وقت مصر میں اسلامی تحریک کے ارکان کی تعداد چند ہزار تھی۔ تقریباً سب گرفتار کر لیے گئے۔ 62 برس بعد ڈکٹیٹرشپ سے نجات ملی تو اس کے صرف اس کے ارکان و امیدواران رکنیت کی تعداد 20 لاکھ سے متجاوز ہو چکی تھی۔ آج ایک بار پھر مصر، بنگلہ دیش، شام اور لیبیا سمیت کئی ممالک میں تحریکات اسلامی کے لاکھوں کارکنان جیلوں میں ہیں اور قرآن و سیرت کا حتمی پیغام سنا رہے ہیں کہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سورہ بقرہ 214۔ واضح رہے کہ اللہ کی نصرت بہت قریب ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر و استقامت سے اپنے حصے کا کام کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ